السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج خان صاحب نے IMF کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کریں، کسی بھی قسم کا ان کو قرضہ دیں، مالی تعاون کریں، فنانشل کوئی بھی معاملہ طے کریں پاکستان کی ایز اے قوم، تو ان سے ایک شرط پہ کریں کہ پہلے جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے فری اینڈ فیئر، اور اس کے بعد جو ہے نا جو حقدار ہے پارٹی وہ اس کو اس کا حق ملے، جمہوریت کی ایکوریٹ مین کے پالیسی اپنائی جائے، اس کے بعد ہی جا کر کسی بھی قسم کی آنے والی حکومت سے ڈیل کی جائے، معاملات طے پائے جائے۔ مزید سنتے ہیں PTI کے بیرسٹر ظفر علی صاحب سے کہ بھی خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی۔ خان بسم صاحب، اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے PTI کے وہ صبح آئے، عدالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمبلیز میں MNAs MPAs نے جانا ہے اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے، وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے PTI کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو۔ اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا۔ ایک بہت اہم، آج بہت ہی اہم ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا، اور وہ خط جو ہے وہ IMF کو جاری کیا جائے گا۔ IMF اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، اپنا ایک چارٹر ہے، اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے، اسی وقت لون دیں گے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے، گڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم شک، کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا ناپسند کرتے ہیں، نہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا، جو لوگوں کا ووٹ تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا۔ پری پول رگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں، پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی، جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا، PTI کے کینڈیڈیٹس کو، اور جو ہارے ہوئے تھے، بری طرح ہارے ہوئے تھے، ان کو جتایا گیا۔ تو یہ جو چوری تھا مینڈیٹ، اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے، وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ لون جو ہے جو قرضہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا۔ اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو، وہ اس لون کو واپس کرنے میں، ملک کی ترقی میں، ملک کی جو کرائسس ہیں اتنے سارے، ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی۔ اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر IMF نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت
بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے، اس کے بعد IMF آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا IMF کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں، انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان، مسز بشرا خان، ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے، اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے، تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں، جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی، ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے، لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے۔ تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا، آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی، تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے۔ اینی ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھے، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے۔ وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے، اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی، پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائیں، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے، اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ مانی پی ٹی آئی جو ہے وہ IMF کو خط لکھنے جا رہی ہے، آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں۔ یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے، اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو
कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन है, ये बड़ी एक इसमें देखें एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा, उसकी वजह क्या है? और साथ ये बता दीजिएगा कि इंटर पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पर भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे साथ हर वीडियो में जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।